اللہ نہایت عروج پر ہے۔ وہ لوگ بغیر قرآن و حدیث کی مہارت کے فتوے دیتے ہیں اور خود جو ہے اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں، حالانکہ روشن خیال کتاب جو ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، جس کے بارے میں فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، آپ لوگوں کو اندھیروں سے، روحانی اندھیرے ہیں، شرک، بدعت، گناہ، امن کا نہ ہونا، یہ جو ہے نا یہ سارے کے سارے اندھیرے ہیں، اور قرآن مجید جو ہے یہ روشن خیال کتاب ہے۔ دیکھیں روس، امریکہ وغیرہ نے کتنی ترقی کی ہے، لیکن ان پر قرآن کی روشنی نہیں ہے۔ وہ اپنے مالک کو، وہ اپنے خالق کو نہیں پہچان سکتے، وہ اپنے نبی کو بھی نہیں پہچان سکتے، اور امن قائم کرنے کے لیے جو بھی وہ اقدامات کرتے ہیں تو فساد کی طرف جاتے ہیں۔ ان کو امن کرنے کا آئین اور نسخے کا پتہ نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات سے غافل ہیں۔ اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی روشن خیال ہے، اصل وہ روشن خیال نہیں ہوتا، وہ خیالی روشنی کا مالک ہوتا ہے، اور جب بھی وہ قرآن کے، احادیث کے، اسلام کے واضح حکم کا انکار کر کے مغربیت کی طرف مائل ہو جائے اور کچھ دنیاوی تعلیم اسے حاصل ہو تو اس کو پڑھا لکھا بھی شمار کیا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے روشن خیال ہی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ علم اصل وہی ہے جو اللہ کی طرف سے اترا ہے، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ جس کو اس کا علم نہیں ہے وہ ان پڑھ ہے، اور دنیا میں جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری مہارت ہوتی ہے۔ یہ جو ہے نا یہ تعلیم نہیں ہوتی، یہ صرف دنیاوی مہارت ہوتی ہے۔ اس کو وہ روشن خیالی سمجھتے ہیں۔ وہ فتوے جاری کرتے رہتے ہیں کہ چھوٹی بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو ان سے ہم پہلا مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ کیا یہ حکم قرآن میں ہے کہ بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ حکم کسی حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ لا نکاح الا بالغا، کہ یہ مسئلہ ائمہ مجتہدین میں ہے، یہ مسئلہ اجماع امت میں ہے؟ یہ سارے کے سارے خلاف ہیں، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اجماع امت میں ہے، نہ ائمہ مجتہدین میں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے، اس کا باپ دادا جو ہے اس کو ولایت حاصل ہوتی ہے۔ باپ دادا اس کے لیے زمین بھی خرید کر سکتا ہے، اس کے لیے مال بھی جمع کر سکتا ہے، اور اس کے لیے بچی کے لیے زیورات وغیرہ وہ جو اس کی ملکیت میں لا سکتا ہے۔ تو جب یہ امور شرعاً ان کو سونپ دیے گئے ہیں تو ان کے لیے نکاح کیوں نہیں کر سکتا؟ نکاح بھی کر سکتا ہے، اور قرآن مجید میں اس کا ایک واضح اشارہ موجود ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جن شادی شدہ عورتوں کو کہ ان کا جو ہے ان کو طلاق ہو جائے، اور وہ ایسی عورتیں ہیں جن کو ابھی تک ان کو عمر کی وجہ سے وہ حیض آتا تھا لیکن اب وہ حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، وہ عورتیں جن کو حیض تو آتا تھا
لیکن اب وہ مایوس ہو گئی ہیں حیض سے تمہاری عورتوں میں، انل تب تم، اگر تم ان میں شک کرتے ہو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ان کی عدت 3 ماہ ہے، واللائی، اور وہ عورتیں لم یحضن، جن کو حیض ابھی تک آیا ہی نہیں، حیض آنے والی تو مایوس یہ بوڑھی نہیں ہو سکتی، تو اس سے مراد یہ چھوٹی ہے، اگرچہ چھوٹی بچی کے ساتھ اب مستری کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کر لی ہے اور شادی کی اس جگہ ہو گئی ہے تو ان کو چھڑانے کے لیے طلاق دینی پڑے گی، اور طلاق کے لیے اس کی عدت کتنی ہوگی؟ واللائی لم یحضن، وہ عورتیں جنہیں حیض ابھی تک آنا شروع ہی نہیں ہوا، یعنی چھوٹی بچی ہے، تو اس کے لیے جو ہے 3 مہینے ہیں۔ تو قرآن نے واضح حکم دے دیا ہے، اور اس پر اجماع امت ہے، جس طرح کہ 114 صورتوں پر اجماع امت ہے کہ قرآن مجید کے 114 صورتیں ہیں، کسی واضح حدیث میں یا قرآن مجید کی کسی آیت میں یہ نہیں ہے کہ قرآن کی 114 صورتیں ہیں، یہ اجماع امت ہے۔ اسی طرح اجماع امت ہے ائمہ اربعہ کا کہ اپنا جو چھوٹی بچی ہے یا بچہ ہے، اس کا باپ دادا جو ہے، اس کا قریبی رشتہ دار جو ہے، اس کے لیے فائدے کی چیز وہ کر سکتا ہے، وہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے، تو نکاح شرعاً ہے۔ اس لیے ان جہلاء کا جو قرآن حدیث کے علوم سے ماہر نہ ہوں، ان کا فتویٰ نرا بیکار ہے، حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔